اس نظم میں شاعر نے نائٹ میل یعنی ڈاک گاڑی کے جرنی کے آغاز و اختتام کے درمیان پیش آنے والی انٹرسٹنگ ہیپننگز کا تذکرہ کیا ہے۔ نائٹ میل کا پوسٹل آرڈر چیک اور مختلف طبقوں کے افراد کے لیے خطوط لانا، چڑھائی اور ڈھلوان جیسی دشواریوں کا سامنا کر کے بھی آن ٹائم اپنے ٹاسک کو پورا کرنا، سرسبز میدانوں، دشت اور ویرانوں سے فراٹے بلتے ہوئے میلوں لمبا سفر طے کرنا، اور پھر مختلف جانوروں اور پرندوں کا تذکرہ اس نظم کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ میٹافوریکلی نائٹ میل کا یہ سفر ایک فرد کی زندگی میں مشکلات اور آسانیوں کا ملا جلا سفر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ This is a night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. This is the night mail. یہ نائٹ میل یعنی ڈاک گاڑی ہے۔ کراسنگ دا بارڈر سرحد عبور کرتی ہوئی، برنگنگ لاتی ہوئی، دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈرز چیک اور پوسٹل آرڈر۔ Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. Letters خطوط for the rich امیروں کے لیے، letters خطوط for the poor غریبوں کے لیے، the shop at the corner کونے والی دکان کے لیے، دا گرل نیکسٹ ڈور پڑوس میں رہنے والی لڑکی کے لیے۔ اس میں امیروں، غریبوں، کونے والی دکان اور پڑوس میں رہنے والی لڑکی کے لیے خطوط ہیں۔ Pulling up the chalk, a steady climb, the gradients against her, but she's on time. Pulling up the chalk, بٹاک کی چڑھائی چڑھتی ہوئی، a steady climb جو ایک مسلسل چڑھائی ہے، the gradients against her اس کے مخالف چڑھائی ہے، but she is on time لیکن یہ ہمیشہ وقت پر پہنچتی ہے۔ بٹاک کی ایک مسلسل چڑھائی جو اس کے مخالف ہے، وہ چڑھتی ہوئی یہ ہمیشہ وقت پر پہنچتی ہے۔ pull up چڑھائی چڑھنا، بٹاک ایک ریلوے اسٹیشن کا نام، گریڈینٹ چڑھائی یا ڈہلوان۔ Past cotton grass and moonlight boulder, shoveling white steam over her shoulder. باؤلڈر گھسا ہوا بڑا پتھر، مور لینڈ دشت یا اجاڑ بن، شاول اگلنا یا باہر نکالنا۔ پاس کاٹن گراس کپاس کے
सरसब्ज खेतों एंड moorland boulder और दश्त के घिसे हुए बड़े पत्थर के पास से shoveling white steam, shoveling उड़ाते हुए, white steam सफेद भाप, over her shoulder अपने कंधे पर, snorting noisily she passes, silent miles of vines bent grasses. Snort खर्राटे लेना, noisily शोर करते हुए, snorting खर्राटे लेते हुई, noisily पुरशोर आवाज में, she passes वो गुजर जाती है, silent miles of vine bent grasses झुके हुए घास के मैदानों से मीलों का खामोश सफर तय करते हुए, यानी वो कपास के सरसब्ज खेतों, दश्त के घिसे हुए बड़े पत्थर के पास से और झुके हुए घास के मैदानों से अपने कंधे पर यानी अपने ऊपर सफेद भाप उड़ाते हुए, पुरशोर आवाज में खर्राटे लेते हुए वो मीलों का खामोश सफर तय कर लेती हैं. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced couches. Birds परिंदे turn their heads अपने सर घुमा लेते हैं, as she approaches जो ही वो पहुंचती है, यानी जो ही वो पहुंचती है तो परिंदे हैरत से अपने सर घुमाकर stare from bushes at her blank-faced couches. stare घूरते हैं, from bushes झाड़ियों से, at her blank-faced couches उस डाक गाड़ी के खाली डिब्बों को. जो ही वो पहुंचती है तो परिंदे झाड़ियों से सर घुमाकर उस डाक गाड़ी के खाली डिब्बों को घूरते हैं. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. Slumber सोना, paws पंजे, course रास्ता. Sheepdogs भेड़ों के मुहाफिज कुत्ते cannot turn नहीं बदल सकते, her course उसका रास्ता. भेड़ों के मुहाफिज कुत्ते उसका रास्ता नहीं बदल सकते. they slumber on वो सोए रहते हैं, with paws across अपने पंजे फैलाए हुए, वो अपने पंजे फैलाए हुए सोए रहते हैं. in the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shake. Wake जागना, farm खेत, gently आहिस्ता से, shake लरसना या हिलना. in the farm she passes वो खेतों के पास से गुजरती है. No one wakes कोई भी नहीं जागता. बड़ा जग इन अ बेडरूम लेकिन बेडरूम में रखे हुए जग में gently shakes
ہلکی سی لرزش پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ کھیتوں کے پاس سے گزرتی ہے تو کوئی بھی نہیں جاگتا، لیکن بیڈ روم میں رکھے ہوئے جگ میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوتی ہے۔